الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، یعنی اللہ اگر مانگنے کی توفیق دے تو یہ بھی اس کا کرم ہے، اس کی توفیق کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے کبھی نیک عمل کریں نا تو پھر بھی رب کی بارگاہ میں یہی عرض کریں کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور اکرم سید عالم سرور عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ صلاۃ السلام عرض کرنے کے بعد عزت و تکریم کے لائق میزبان مکرم پیکر اخلاص و محبت برادر ذیت شام حضرت علامہ مولانا قاری محمد صابر چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، عزت و تکریم کے لائق جملہ برادران اسلام، حسب معمول پروردگار عالم کی توفیق خاص سے اور اس کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ لطف و کرم سے ہر مہینے کا آج پہلا اتوار ہے، تھوڑی سی معمول میں اتنی تبدیلی ضرور ہے کہ قبلہ کاری صاحب کے حکم میں پہلے عشاء کے بعد یہ سلسلہ ہوتا تھا، اس دفعہ کچھ مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے دوستوں نے حکم دیا کہ مغرب کے بعد۔ تو یہ دیکھیں میں تو آپ کا جتنا شکر گزار رہوں نا اتنا کم ہے کہ کیسر بھائی اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، ہم وہاں سے آتے ہیں نا، ہم آپ پہ احسان نہیں کرتے، آپ ہم پہ احسان کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم چند ایک گھڑیاں اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اسی وقار سورہ فاتحہ آج اس کا آغاز کرنا ہے اور اس کی پہلی دو آیات بینات میں نے آپ دوستوں کی خدمت میں تلاوت کی، ترجمہ سماعت کیجئے، پھر تھوڑی تھوڑی تفسیر میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کروں گا، اور بالکل اس بات کو ذہن میں نہ رکھیں کہ ہم کتنے ہیں، وہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی، وہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اسی وقار سیدی و مرشدی حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، بیٹا اگر مجمع زیادہ ہوگا اور آپ پورے جوش و جذبے سے گفتگو کریں اور مجمع کم ہو تو آپ کی گفتگو کا مزاج لو ہو جائے تو پھر اپنے گریبان میں جھانک کے اپنا محاسبہ کرنا کہ دین کا کام ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے،
اب تو اپنے نفس کو راضی کر رہا ہے۔ اس لیے فرماتے تھے کہ لوگ جتنے بھی ہوں، آپ اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے اپنا پیغام پہنچا دیں، اور رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اسی وقت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کا۔ اگر ہم غور کریں تو اس آیت کریمہ میں 5 الفاظ ذکر کیے گئے۔ میں ہر ایک کا لفظی معنی پہلے کیے دیتا ہوں، چونکہ درس کا تو اصول بھی یہی ہوتا ہے۔ الحمد، اس کا معنی ہے ساری تعریفیں۔ کیا معنی ہے؟ ساری تعریفیں۔ اس سے ملتے جلتے ہم کئی لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلا لفظ حمد ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لفظ حامد ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لفظ محمود ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لفظ محمد ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو الحمد یہ صرف حمد نہیں ہے، الحمدللہ، اس پہ الف لام بھی ہے۔ اور چلیں میں گرامر کی بات نہیں کرتا، بس اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ اس کا معنی صرف تعریفیں نہیں ہے، اس کا معنی ہے ساری تعریفیں۔ کیا معنی ہے؟ ساری تعریفیں۔ آگے للہ، یہ ایک نہیں دوستو، 2 لفظ، ایک لام ہے اور ایک لفظ اللہ ہے۔ لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے، اور لفظ اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ، جو اللہ رب العالمین کا اسم جلالت ہے، اسم اعظم ہے، اور جس کے بے شمار فوائد ہیں۔ جتنا کثرت سے اس کا ذکر کیا جائے، اللہ رب العالمین اتنی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آگے پہلی صفت بیان کی، فرمایا رب العالمین۔ تو 2 لفظ ہیں، ایک ہے رب، رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا، اور عالمین عالم کی جمع ہے، عالم کی نہیں، عالم کی جمع ہے۔ اور عالم کس کو کہتے ہیں؟ چلیں بات آ گئی، ابتدا میں عرض کیے دیتا ہوں، ما سوی اللہ فہو عالم، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے۔ اور عالم کی جمع کیا ہے؟ عالمین۔ عالم کا معنی جہان، اور عالمین کا معنی سارے جہان۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، اب ترجمہ بنے گا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کا۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو دوستو، آیت کریمہ کا آغاز ہو رہا ہے، قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، سورہ فاتحہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور آغاز کس لفظ سے ہو رہا ہے؟ الحمد سے۔ کس سے ہو رہا ہے؟ ذرا ساتھ شامل رہیں گے تو درس کا جو مزاج ہے نا وہ پورا ہوگا، میرے لیے نہیں، اپنی سمجھ اور دین کی سمجھ کے لیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی ہیں، اور پتہ ہے حضرت سعد کون سے راوی ہیں؟ میرے ذہن میں بات آ گئی، میں عرض کیے دیتا ہوں۔ حضور کے سارے صحابہ میں سے وہ واحد صحابی ہیں جن کو حضور نے یہ فرمایا، فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد تو تیر اندازی کر، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہیں۔ سارے صحابہ اور ہم امتی حضور کے غلام یہی کہتے ہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جانے جانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں، لیکن میں قربان جاؤں نا، غزوہ احد، میدان احد ہے، اور جب مشکل گھڑی آتی ہے، حضرت سعد بڑے اچھے تیر انداز تھے، آپ حضور کے دفاع میں تیر اندازی کر رہے ہیں،
تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی دیتے ہیں، عطا بھی فرماتے ہیں، اور فرماتے کیا ہیں؟ اے سعد تو تیر اندازی کر، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان۔ مجھے بات پھر یاد آ گئی، میں اس کے دامن میں کھڑے ہو کے عرض کرنا چاہوں گا کہ دوستو، آج بھی اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ کرے اور دفاع کرے تو پھر اسے دعائیں گنبد خضرا سے عطا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ابی بکر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا مجھے تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کا کیسا نصیب رکھا ہے، مومن کا کیسا نصیب رکھا ہے۔ اس کو اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی حمد کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بھی وہ اپنے رب کی حمد کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، اور دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین اسے اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث، اس کے راوی پتہ ہے کون ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بات دور نکل جائے گی، ذہن میں آ گئی، عرض کیے دیتا ہوں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پہ پورا تحقیقی مقالہ لکھا ہے، اور اس میں اس روایت کو پوری تحقیق سے وہ لے کے آئے ہیں۔ سردیوں کی رات ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تعارف کرا رہا ہوں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ذہن میں آ گئی بات تو پھر روکنی نہیں ہے، چونکہ بات قرآن کی محبت کی ہے اور ہم بیٹھے ہی درس قرآن کے لیے۔ اب ابی بکر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، ابو بکر بقیہ نماز کے بعد میں نے کہیں کام جانا ہے مدینہ میں اور تو نے میرے ساتھ آنا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت حضور کے ساتھ، ہر وقت حضور کے ساتھ، اور آج بھی حضور نے ساتھ رکھا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب ابی بکر وہ تو اس انتظار میں رہتے تھے کہ کب حضور کی آبرو کا اشارہ بھی ہوگا تو میں حضور کے قدموں سے اٹھنے کا نام بھی نہیں لوں گا۔ بقیہ نماز ختم ہوئی، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے چل پڑتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سردیوں کی رات ہے، مدینہ کی گلیوں سے ہم جا رہے ہیں، ایک مکان کے سامنے سے گزرے، اندر سے قرآن کے پڑھے جانے کی آواز آ رہی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ٹھہر گئے، قاری قرآن اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہا، اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کی رات میں مدینہ کی گلی میں کھڑے ہو کے قرآن کی قرات سنتے رہے۔ اور آج پیغام کی بات ہے، آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے محفل قرات کو بھلا دیا ہے، آج ہم نے محفل قرات کو بھلا دیا ہے، بہت ضرورت ہے۔ بس میں دو جملے جو عرض کر چکا ہوں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدھی رات گزر گئی، نہ اس جنے دے پتر نے، نہ اس نے قرآن کی قرات بند کی اور نہ سرکار نے سماعت بند کی۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا حضور آپ نے فرمایا تھا ہم نے کہیں کام جانا ہے، تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہم نے قرآن سن لیا ہے، سمجھو دنیا کے سارے کام ہو گئے۔ کہتے ہیں صبح تہجد کے وقت اس نے تہجد پڑھنے کے لیے شاید قرات بند کی، اس وقت تک وہ گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہا، اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلی میں امام الانبیاء کھڑے ہو کے قرآن کی قرات سنتے رہے۔ مختصر واپس آ گئے جب اس نے قرات بند کی، صبح فجر ہوئی، حضور نے فجر کی نماز پڑھائی۔ صحابہ کا معمول تھا کہ نماز کے بعد میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہاتھ دے کے ملا کرتے ہیں۔ آج ہم بھی ملتے ہیں نا، اپنے امام صاحب کو ملتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، تو نیت یہ کیا کرو یہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، ملاقات بھی ہو جائے گی، ثواب بھی مل جائے گا۔ اب ابی بکر حضرت ابو موسیٰ اشعری، بات حضرت ابو موسیٰ اشعری سے آئی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ سارے صحابہ مل رہے تھے، میں بھی حضور کو ملا۔
جب میں ملا تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھوں کو دبایا اور حضور کے لبوں پہ تبسم آیا۔ سبحان اللہ۔ بدلے بدلے ہیں میری سرکار خدا خیر کرے، لب پہ آتے ہیں سوالات خدا خیر کرے۔ حضور نے جب مسکرا کے میرے ہاتھ کو دبایا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو روز ملتا ہوں، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے میرے ہاتھ کو دبایا ہو اور سرکار کے لبوں پہ تبسم آیا ہو۔ آج خیر تو ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ رات کو تو یوں لگتا تھا کہ تیرے گلے میں لے داؤدی اتری ہوئی ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھا نہیں، آپ نے کہاں پہ سنا ہے؟ فرمایا تو گھر میں بیٹھ کے قرات کر رہا تھا نا، میں تیری قرات کو مدینہ کی گلی میں کھڑے ہو کے سن رہا تھا۔ تو یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات ہو رہی ہے الحمد کی، ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جو تمام جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اس لیے یہاں رک کے ایک اور پیغام کی بات کہنا چاہوں گا۔ اگر میرے اور آپ کے دل میں یہ آئے کہ لوگ میری تعریف کریں تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا نہ معنی سمجھا ہے، نہ مفہوم سمجھا ہے، نہ اس کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دی ہے، نہ اس کے مطابق اپنی فکر اور اپنی سوچ بنائی ہے۔ اپنی فکر اور سوچ یہ ہے کہ ساری تعریفیں تو اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ کا کسی بھی بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کا بچہ اٹھا لیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں یا اللہ ہم نے اس کو اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کا ٹکڑا اٹھا لیا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں یا الہ العالمین۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کیا؟ تم نے اس کا بچہ اٹھا لیا، اس کو موت کے جب تو اس نے کیا کیا؟ تو اس وقت فرشتے جواب دیتے ہیں یا اللہ اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ تو اس لیے دوستو یہ دیکھیں نا مومن کا نصیب ہے کہ جب بچہ فوت ہو رہا ہے لیکن وہ اللہ کی اس پہ شکر ادا کر رہا ہے کہ مولا تیری چیز تھی تو نے لے لی، مجھے تو نے صبر کی دولت عطا فرمائی، اس پہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس ادا کو جو ہے وہ مقبول اور منظور فرماتا ہے اور بدلے میں جنت میں بیت الحمد عطا فرما دیتا ہے۔ اب اسی وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ توجہ، حضور کا معمول کیا تھا؟ جب کھانا کھاتے یا پانی پیتے تو یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا بھی، ہمیں پلایا بھی اور ہمیں مسلمان بنایا بھی۔ میں یہاں پھر رکنا چاہوں گا۔ آج میرے اور آپ کے معاشرے کا یہ المیہ ہے، ہم بہت چاہتے ہیں ہماری تعریف کی جائے، وہ 1800 القابات شروع میں لگائے جائیں، وہ 2-4 کنال القابات بعد میں لگائے جائیں، درمیان میں جناب حضرت کا نام لیا جائے۔ نانا تو پھر میں وہی جملہ کہوں گا کہ ہم نے نہ تو اللہ کے فرمان کے حکم کو سمجھا ہے نہ اس کے مطابق عمل کیا ہے۔ بندہ جتنا اپنے آپ کو مٹاتا ہے اور رب کی حمد میں اپنا وقت گزارتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اتنی ہی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب تم میں سے کوئی شخص اپنا پسندیدہ خواب دیکھے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس پہ وہ الحمدللہ کہے۔ اب میں یہ حدیث کے
دامن میں کھڑے ہو کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں کہاں پہ کہنا ہے آپ نے الحمدللہ وہ کہے. دیکھیں نا ہمارا کیا مزاج ہوتا ہے. میں بار بار اس طرف آ رہا ہوں کیونکہ ہم نے قرآن کی روشنی میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے, اور وہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں ڈھال لیا کرتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے, ہم کوئی کام اگر ہم سے ہو جائے اس کی توفیق خاص سے, تو ہم جناب جب تک سارے محلے کو بتا نہ لیں میں نے یہ بھی کیا ہے, میں نے یہ بھی کیا ہے, میں نے, اور نیکی کا کام ہم اس پہ ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. نہ سر جھکا لو, الحمدللہ کہو, مولا تو نے کرم کیا ہے تب میں نے یہ نیک عمل کیا ہے. اب اسی وقت حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور نصف الایمان, پاکیزگی نصف ایمان ہے. یہ پہلا حصہ حدیث کا. آگے فرمایا الحمدللہ, یہ جو الفاظ ہیں یہ میزان کو بھر دیتا ہے. آپ کثرت سے الحمدللہ پڑھیں, یہ میزان کو بھر دیتا ہے. اور آگے فرمایا سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے اس کو بھر دیا کرتے ہیں. اتنا زیادہ ثواب ہے. اور ایک روایت میں نے پڑھی اس میں آتا ہے کہ بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے, لیکن اس لیے نہیں کہنا کہ کوئی دوسرا راضی ہو جائے, نہ صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے اجر و ثواب کی نیت سے کہنا ہے. فرمایا بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کو 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو وہ چونکہ ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں, ساری تعریفوں کے لائق وہ ذات ہے, جتنا بندہ اس کی تعریف کرتا ہے اتنا وہ جو ہے وہ بندے کو عطا فرماتا ہے. اب اسی وقت حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اس فرمان کے راوی ہیں. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے بعد 4 کلام افضل ہیں جو قرآن میں سے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا قرآن کے بعد 4 کلام افضل ہیں جو قرآن میں سے ہیں. فرمایا تم ان میں سے جس سے بھی ابتدا کرو کوئی مذائقہ نہیں, یعنی ان 4 میں سے کوئی سے بھی پہلا پڑھ لو, کوئی سے دوسرے نمبر پہ کوئی مذائقہ نہیں. فرمایا نمبر 1 سبحان اللہ, نمبر 2 الحمدللہ, نمبر 3 لا الہ الا اللہ, اور نمبر 4 اللہ اکبر. اب اسی وقت اس سے ہمیں نتیجہ کیا ملا, اس سے ہمیں پیغام کیا ملا کہ ساری تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو صرف پالنے والا نہیں ہے, مرتبہ کمال تک پہنچانے والا. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اس وقت بھی وہ کہے الحمدللہ. جب تم میں سے کسی کو کوئی خوشی نصیب ہو, کوئی کامیابی نصیب ہو, پھر بھی وہ سر جھکا لے اور اپنی زبان پہ لے آئے الحمدللہ مولا تیرا کرم ہے, میں اس قابل کہاں ہوں, میں تو ایک ایسا انسان ہوں جس کو اپنے اگلے سانس کا بھی بھروسہ نہیں ہے, میں اتراؤں تو کس بات پہ اتراؤں, میں بڑا بنوں تو کس بات پہ بنوں, میری بڑائی تو اس میں ہے کہ میں ہر وقت تیری بڑائی تیری رضا کے لیے بیان کرتا رہوں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے. اب اسی وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, اور پتہ ہے نا حضرت انس بن مالک کون ہے, میں نے ایک بار پہلے بھی شاید عرض کیا. یہ خود فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین, کہ میں نے 10 سال تک حضور کی خدمت کی ہے. کیا کمال مقدر ہے بھائی, کیا نصیب ہے, کیا بلند قسمت ہے کہ 10 سال تک حضور کے جوڑے اٹھانے کی ان کو سعادت نصیب. لیکن میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ کیا ہے, اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان اخلاق عالیہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا کوئی سبارڈینیٹ ہو, ہمارا کوئی ماتحت ہو, ہم جب تک اس پہ اپنا روب نہ جما لیں ہمارے دل کو تسلی نہیں ہوتی. اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں 1 دن یا 1 مہینے 1 سال کی بات نہیں, 10 سال تک میں نے حضور کی خدمت کی ہے. ما قال لی اف قط, حضور نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا.
میرے کریم نبی صلی اللہ، دیکھیں 10 سالوں میں اونچ نیچ تو بندے سے ہو جاتا ہے نا، لیکن میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت کی کمال تھا. کبھی یہ نہیں کہا لما فعلت ھذا ولما لا فعلت ھذا، تو نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا. نہ حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عالیہ کے اس بلند جو ہے وہ درجے پہ فائد ہیں جس کو اللہ خود قرآن میں کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. وہ حضرت انس بن مالک وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندہ کی اس بات سے بڑا خوش ہوتا ہے. کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ آؤ نا آج تحیہ کریں. ہم نے اور لوگوں کو خوش نہیں کرنا، ہم نے اپنے رب کو انشاءاللہ خوش کرنا. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہمارا رب جو ہمارا جو وہ خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ ہے، جس کو ہم نے جواب دے ہونا ہے، وہ کس بات پہ خوش ہوتا ہے؟ فرمایا تب خوش ہوتا ہے کہ انسان جب کچھ کھائے تو اللہ کی حمد بیان کرے، جب کچھ پیے تو بھی اللہ کی حمد بیان کرے. ہر وقت الحمدللہ اس کے لبوں پہ رہنا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، تعریف ہم بیان کی جاتی ہے، نعمتیں زیادہ ہوں. اس کی کتنی نعمتیں ہیں. آپ نے سورہ الرحمن کئی بار پڑھی ہوگی. ایک سورہ میں وہ بار بار فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. وہ قرآن میں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کے تم پہ اتنے انعامات ہیں اگر تم ساری زندگی بیٹھ کے گنتے بھی رہو پھر بھی تم نہیں گن سکو گے. سبحان اللہ. تو پھر کیا ہے ہمارے لیے؟ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ بس ہم اپنی زندگی کو اس کی حمد میں گزاریں، اس کی شکر گزاری میں گزاریں. اب اسی وقت اگلا لفظ ہے توجہ. اب میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں. میں نے جو پیغام کی گفتگو کرنی تھی وہ کر لی. آج کے بعد آپ میرے لیے دعا کریں. میں آپ کی بارگاہ میں استعداد کرتا ہوں کہ ہم مل کے اللہ سے یہ دعا مانگیں یا اللہ ہمیں اپنی حمد بیان کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ بڑا کمال کا کام ہے. آپ نے کئی دفعہ اندازہ کیا ہوگا، مجھ سے اچھے اور نیک دوست تشریف فرمائیں کہ بندہ تنہائی میں جا رہا ہو، خلوت میں جا رہا ہو اور لبوں پہ اس کا ذکر جاری ہو تو بندے کو کتنا سکون ملتا ہے، کتنی چس آتی ہے کہ یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے، تو نے مجھے اپنی رضا کے لیے اپنی تعریف کرنے کی توفیق جو عطا فرما دی. اگلا لفظ کیا ہے؟ رب. لفظ رب یہ مصدر ہے جس کا معنی کیا ہے؟ تربیت. جس کا معنی کیا ہے جی؟ تربیت. اور تربیت عربی میں کس سے کہتے ہیں؟ بس اس پہ ایک آدھ بات کروں گا، یہی والی. حضور ضیاء الامت سیدی و مرشدی جسٹس پیر محمد کرم شاہ لزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کو ضیاء القرآن کی جلد اول اسی مقام پہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح آفاق تفسیر روح المعانی کے حوالے سے اس کا معنی کہ تربیت عربی میں کہتے کسے ہیں، اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ رب کا معنی کیا ہے. فرمایا تربیت کا معنی ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا، کہ جس چیز میں جو استعداد، جو قابلیت، جو صلاحیت موجود ہو اس کے مطابق اس کو آہستہ آہستہ، اس کو سٹیپ وائز درجہ کمال تک پہنچانا، اس کو عربی میں تربیت کہتے ہیں. اور یہ لفظ تربیت جس لفظ سے نکلا ہے وہ لفظ رب ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ رب کون ہے؟ رب اللہ رب العالمین ہے. گویا کائنات کی ہر چیز میں جتنی قابلیت ہے، جتنی صلاحیت ہے، اس کے مطابق وہ اس کو عروج عطا کرتا ہے، اس کو بام ثریا عطا کرتا ہے، اس کو عظمت عطا کرتا ہے، اس کو کمال عطا کرتا ہے. تو یہاں پیغام موجود ہے نا، دنیا دار عروج نہیں دیتے. اگر عروج کوئی ذات دیتی ہے تو وہ رب العالمین کی ذات عطا فرماتی ہے. آگے فرمایا عالمین، عالم کی جمع ہے. اور یہ کس سے نکلا ہے؟ یہ علم سے نکلا ہے. علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نشانی. علم نہیں، علم کا معنی ہے جاننا، اور علم معنی نشانی، علامت. کیوں عالمین کیوں کہا؟ کیونکہ کائنات کی ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ دیتی ہے. کائنات کی ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کی نشانی اور علامت کے طور پہ موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالم پیدا کی.
کتنے عالم پیدا کیے؟ 18,000 عالم پیدا کیے، اور یہ دنیا جس میں ہم بس رہے ہیں شرق سے لے کے غرب تک یہ ایک جہان ہے، اور اللہ نے اس جیسے 18,000 جہان پیدا فرمائے۔ ایک اور امام گزرے، امام مقاتل رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ 80,000 عالم، 18,000 نہیں، کتنے؟ 80,000 عالم ہیں، 40,000 خشکی میں ہیں اور 40,000 سمندر میں ہیں۔ ایک اور بزرگ گزرے ہیں ابو العالیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جن ایک عالم ہے، انس ایک عالم ہے، ان کے سوا زمین کے 4 زاویے ہیں اور ہر زاویے میں 1500 عالم ہے۔ لیکن میں آپ کو سمپل کروں، میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا عالم ہے کیا؟ فرمایا ما سوی اللہ فہو عالم، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے، وہ مخلوق ہے، اور اس تمام عالم کی ہر چیز کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اب اسی وقار ایک بات عرض کرنے کے بعد آج کی معروضات کو سمیٹتا ہوں۔ دیکھیں، کسی کی تعریف جو کی جاتی ہے تو محققین لکھتے ہیں کہ 4 عمومی طور پہ 4 وجوہات کی بنا پہ کسی کی تعریف کی جاتی ہے، کسی کی جو ہے وہ خوبی بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1، ذاتی طور پہ اس میں ایسے کمالات موجود ہوں کہ آپ پہ اس کا کوئی احسان نہ بھی ہو تو اس کے کمالات دیکھ کے آپ اس کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ تو سارے کمالات کا منبع ذات تو اللہ رب العالمین کی۔ دوسری وجہ فرمایا ماضی میں اس کے آپ پہ اتنے احسانات ہوں کہ ان احسانات کی وجہ سے آپ اس کی تعریف کرنے پہ مجبور ہوں۔ تو انسان پہ جب بھی انسان زندگی کے کسی جو ہے وہ موڑ پہ وہ کھڑا ہے، وہ اپنی ماضی میں جھانکے تو سب سے زیادہ احسانات ہر انسان پہ کس کے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے۔ نمبر 3، مستقبل میں امید ہو کہ وہ ذات مجھ پہ احسان کرے گی۔ جب بات مستقبل کی آئی تو فرمایا الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نمبر 4، کسی کی تعریف کی جاتی ہے اس کے قہر سے ڈر کے، اس کے غضب سے ڈر کے۔ تو اگر اس حوالے سے اس ذات والا صفات کو سورہ فاتحہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو فرمایا مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اس نے ہر عمل کا حساب کتاب تمہارے سامنے رکھنا ہے۔ اس لیے آج اس فقیر کی جملہ گزارشات کا مقصد اپنے لیے بھی اور آپ دوستوں کے لیے بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے یہی ہے کہ یا اللہ ہمیں زندگی کی ہر موڑ پہ اپنی حمد بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آنکھ اٹھے تیرے لیے، کھلتے ہیں لب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے، وما علیہ الا البلاغ۔